السلام علیکم دوستو، دس از سفیر خان اور آج ہم بات کریں گے کولرج پہ۔ کولرج کی پرسنل لائف کیا تھی اور اس کے لیٹریری ورکس کون کون سے ہیں فیمس۔ دوستو، کولرج کی پیدائش 21 اکتوبر 1772 میں ہوتی ہے پورٹری سینٹ میری ڈیون شائر میں، انگلینڈ میں، اور اس کے فادر جو تھے اس کا نام جان کولرج تھا۔ وہ ایک ویکر تھے، مطلب ایک پریسٹ تھے اور ایک سکول ماسٹر بھی تھے۔ اس کے فادر اتنے سوشل نہیں تھے لیکن وہ کتابوں کے لیے کافی فیمس تھے، اس کے پاس بہت علم تھا اور اس وجہ سے اس کے تعلقات بھی ایس ٹی کولرج کے ساتھ اچھی نہیں رہے اور اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت ہی ڈریمی اور انڈولنٹ بوائے تھے، مطلب وہ کام کرنے پہ شرماتا تھا اور بہت ہی سپنوں میں گما رہتا بچہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی وہ سورج کی کرنوں میں لیٹ کے فیری ٹیلز پڑھتا تھا کیونکہ اسے پڑھنے کی بہت دلچسپی تھی اس کو پڑھنے میں، اور وہ اپنے 13 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ 1781 میں اس کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے پھر لنڈن بھیج دیا جاتا ہے اس کے انکل کے ہاں سکولنگ کے لیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے انکل بہت ہی اسٹوپڈ انسان تھے اور کولرج خود کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک کافی ہاؤس سے دوسری کافی ہاؤس لے جاتے تھے یا پھر ایک بار سے دوسرے بار جہاں شراب پیتے ہیں لوگ، اور میں پیتا تھا بہت زیادہ اور بہت زیادہ بات کرتا تھا، اینڈ آئی واز فیلنگ کہ میں ایک آدمی ہوں، میں ایک بچہ نہیں ہوں۔ وہ ادھر 7-8 سال تک رہا تھا اور اکثر وہ بیمار ہوتا تھا، اور تبھی انہوں نے ہومر، ورجل اور شیکسپیئر وغیرہ کو ادھر پڑھا، اور اسی وقت اس کی دوستی بھی ہوئی چارلس لینتھ کے ساتھ جو کہ ایک آئرش پوئٹ ہے، نیشنل پوئٹ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایس ٹی کولرج بہت ہی ٹیمپرامنٹل انسان ہے کیونکہ وہ بچپن سے اپنے ویوز چینج کرتا رہتا تھا ویکلی یا منتھلی طور پہ، مطلب کبھی وہ کہتا تھا کہ مجھے شو میکر بننا ہے، کبھی کہتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور کبھی جب پوئٹری وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے ایک رائٹر بننا ہے۔ 19 سال کی ایج میں وہ کیمبرج میں انٹر ہو گیا ایز اے چیریٹی اسٹوڈنٹ، اسے اسکالرشپ ملی اور پھر وہ ایک لیڈر بن گیا ایک گروپ کا، وہ اسٹوڈنٹس جو تھے، لیکن وہ جو گروپ تھا وہ پڑھتے نہیں تھے، صرف پارٹیز وغیرہ کرتے تھے، اور اس لیے کچھ ہی مہینے بعد وہ قرض دار ہو گیا اور پھر وہ یونیورسٹی سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ سولجر بنا، آرمی میں بھرتی ہو گیا، لیکن 3 مہینے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ اس کے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو گئی کہ یہ ڈرتا ہے لڑنے سے، اور 1793 میں اگین وہ یونیورسٹی چلا گیا، لیکن 1794 میں وہ واپس یونیورسٹی چھوڑ گیا وداؤٹ اپنی ڈگری لیے بغیر، وہ یونیورسٹی چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آرگنائزیشن کے بارے میں سوچا، پینٹیسوکریسی، جو کہ امریکہ میں چل رہی تھی اور وہاں لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اسے ایک ایتھوپین ورڈ بھی کہا جاتا تھا تب، اور رابرٹ ساؤتھے جو کہ اس کے ایک اچھے دوست ایک پوئٹ بھی ہے، اور کولرج نے سوچا کہ وہ شادی کر کے امریکہ بھاگ چلیں گے، اور اس لیے دونوں نے پھر شادی کی۔ ایک نے ایڈتھ فریکر سے شادی کی اور دوسرے نے سارا فریکر سے، دونوں بہنیں تھے۔ کولرج نے سارا فریکر سے شادی کی، لیکن اس کا جو میرج تھا وہ ایک فیلئر رہا۔ سارا جو تھی وہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھی کہ ساؤتھے کے ساتھ اس کی شادی ہو، یا پھر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایس ٹی کولرج کو پھنسانے کے لیے ایسا بول رہی تھی کہ وہ سعودی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے ایموشنل ہو کے ایس ٹی کولرج نے سارا کے ساتھ شادی کی، جو کہ بعد میں اسے ایک ذریعہ بنا پچھتانے کا۔ شادی کے بعد وہ دونوں پینٹیسوکریسی کو جوائن بھی نہیں کر پائے کیونکہ امریکہ جانے کے لیے ان دونوں کے ساتھ پیسے نہیں تھے، تو اس لیے وہ انگلینڈ میں ہی رہے۔ دوستوں، 1797 میں کولرج کی ملاقات ورڈزورتھ سے ہوتی ہے ڈورسٹ شائر میں، اور ان دونوں کی دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ ورڈزورتھ کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی ڈوروتھی ورڈزورتھ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورڈزورتھ تب فیمس بھی نہیں تھے اور اتنے اچھے شاعر بھی نہیں تھے۔ کولرج کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھی شاعری کی اور اس سے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور ڈورتھی بھی بہت زیادہ ایس ٹی کولرج کو امپیکٹ کر چکی تھی، ایس ٹی کولرج کو وہ پسند آ گئی تھی اور وہ کولرج کو پسند کرنے لگی تھی، اور اس کے رائٹنگ میں بھی
وہ دکھائی دینے لگی اس کے بعد۔ ڈوروتھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے کہ وہ بہت ہی ونڈرفل انسان ہے، اس کے باتیں جو ہے وہ دل پہ لگتی ہے، مائنڈ اور اسپرٹ کو ٹچ کرتی ہے، اور کافی چیئرفل انسان ہے، اس کے آئیز بہت بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی دوستی جو ہے یہ لیریکل بیلٹس تک چلی گئی۔ 1798 میں دونوں کی دوستی لیریکل بیلٹس میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے انگلش لٹریچر کا سب سے بیسٹ پیس لکھ دیا۔ پھر اسی طرح 1798 میں وہ تینوں جرمنی چلے جاتے ہیں، ورڈزورتھ ہے، ڈوروتھی ہے اور ایس.ٹی. کولرج ہے۔ وہاں وہ اس لیے جاتے ہیں دوستوں کہ وہ جرمن لینگویج سیکھے، اس کا لٹریچر دیکھے اور فلسفی وغیرہ ان کا دیکھے، تو ان لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر 1799 میں ایس.ٹی. کولرج کو لیٹر ملتا ہے سارا اس کی بیوی کا کہ اس کا دوسرا جو بیٹا ہے وہ مر گیا ہے۔ اور دوستو اسی سال وہ سارا ہچنسن سے ملتا ہے جو کہ سسٹر ان لا تھی ورڈزورتھ کی، اور اس سے ایس.ٹی. کولرج کو اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر پوئم دیکھا جائے ڈیجیکشن اینڈ اوڈ میں 2 ٹائمز ایس.ٹی. کولرج نے اسے او سارا کے نام سے بلایا تھا، لیکن پھر کرٹکس کہتے ہیں کہ او سارا کی جگہ انہوں نے او لیڈی کر دیا، مطلب اس کا نام ہٹا دیا اس سے۔ اس کے بعد وہ 1800 میں رابرٹ سودے اور ولیم ورڈزورتھ کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ چلا گیا، ایس.ٹی. کولرج جو تھا اور اس کی بیوی اور بچے، اس لیے اس کو لیک پوئٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ تین جو ہے رابرٹ سودے، ولیم ورڈزورتھ اور ایس.ٹی. کولرج، ان تینوں کو لیک پوئٹس کہتے ہیں۔ اور پھر 1910 میں وہ سارا فریکر اپنی اس کی جو بیوی تھی اس سے بھی علیحدہ ہو گیا، کیونکہ اس کے تعلقات پہلے سے ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی بیوی اچھی تھی لیکن ایس.ٹی. کولرج اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور 19 سینچری کے سٹارٹ میں ہی تبھی جب وہ ورڈزورتھ سے ملے تھے 98 میں، انہوں نے اپیوم بھی سٹارٹ کی تھی۔ دوستو کولرج کا ایک بڑا بیٹا تھا جس کا نام ہارڈلے تھا، اور وہ اسکالرشپ پہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لیکن 1819 میں اسے پتہ چلا کہ ہارڈلے کو ادھر سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس کو ادھر سے نکالا گیا ہے، تو اسے بہت شوق لگا، اسے بہت ہی برا لگا یہ چیز، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا آکسفورڈ سے پڑھے اور اسے ڈگری ملے، اور ان دنوں وہ کمزور ہونے لگا تھا۔ پھر 1830 میں انہوں نے فیل کیا کہ وہ مرنے والا ہے، اور 4 سال تک وہ مسلسل اس طرح کہتا جا رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں یا میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ 1834 میں ایس.ٹی. کولرج کا ڈیتھ جو ہے وہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دوست ولیم ورڈزورتھ کو بہت ہی زیادہ شوق لگتا ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ایس.ٹی. کولرج تھا۔ اور تبھی ولیم ورڈزورتھ اپنا فیمس پوئم بھی پبلش کر دیتا ہے 1834 میں، دا پاسنگ آف دا ارلی برڈز۔ انہوں نے ادھر سب رومانٹکس کو مینشن کیا ہے دا پاسنگ آف دا ارلی برڈز میں، اور کیٹس کے بارے میں، بائرن کے بارے میں اور شیلے کے بارے میں، اور اسپیشلی کولرج کے بارے میں اس کا نام لے کے لکھتا ہے کہ ایک ایک نمبر بائی نمبر اس دنیا سے جا رہا ہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ چارلز لیم کہتے ہیں کہ ایس.ٹی. کولرج ایک آرک اینجل تھے۔ آرک اینجل کا مطلب ہے سب سے بڑا فرشتہ یا فرشتوں کا جو سردار ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اور کچھ غلطیوں کے ساتھ وہ ایک آرک اینجل تھا۔ اس کے علاوہ ہیزلٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگل تھا، ایک شاہین تھا جو ہواؤں کے ساتھ چلنے والا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایز اے کریٹک وہ کافی فیمس ہے۔ ایس.ٹی. کولرج کی اگر بایوگرافی لٹریچر دیکھا جائے جو کہ 1817 میں پبلش ہوئی ہے، انہوں نے بہت ہی اچھا کرٹیسزم کیا ہے اور انگلش لٹریچر میں بہت فیمس ہے۔ اس کے 2 والیومز ہے اور 23 چیپٹرز ہے دوستو اس میں۔ اس کے علاوہ ڈیجیکشن اینڈ اوڈ اس کا ایک کافی فیمس پوئم ہے۔ قبلہ خان پورے انگلش لٹریچر میں بہت فیمس ہے۔ ایک اس کا کافی فیمس پوئم قبلہ خان ہے اور دوسرا اس کا دا رائم آف دا اینشنٹ میرینر ہے، اور دونوں کے بارے میں کولرج کا کہنا ہے کہ وہ سپنے میں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے انہوں نے یہ لکھی ہے 2 پوئمز۔ اس کے علاوہ کرسٹیبل اس کا بہت ہی فیمس پوئم ہے۔ دوستو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے کریٹکس کہتے ہیں کہ اگر رومانٹک ایج کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، یا ایک پوئٹ کو یا ایک رائٹر کو آپ نے
اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس میں پورا رومانٹسزم، جس کی رائٹنگ میں پورا رومانٹسزم ہے، جو پورا ایج اپنے آپ میں سیٹل کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ایس ٹی کولریج ہے۔ اس کے رائٹنگ میں آپ کو رومانس ملے گا، آپ کو ڈریمز ملیں گی، بیوٹی فار نیچر ملے گا، نیچر کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے پوئٹری میں سپر نیچرلزم ملتا ہے۔ تو ساری جتنی بھی کوالٹیز ہے رومانٹسزم میں اس پیریڈ میں، وہ سب کچھ ایس ٹی کولریج کے پوئٹری میں موجود ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ کرے گی ایس ٹی کولریج کی بایوگرافی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈراپ کر دے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے، ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔